ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ 5 فروری یوم کشمیر کے حوالے سے تحدیث نعمت کے طور پر تذکرہ کرنا ضروری ہوگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مملکت اسلامیہ پاکستان اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، جہاں پہ ہم اپنی آزادی سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، قربانیاں کر سکتے ہیں، دین پر قرآن و سنت کے مطابق ہو بہو عمل کرنے میں ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور عربی میں کہاوت ہے کہ اگر کسی چیز کی آپ قدر و قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس کے مخالف کے ساتھ رکھیں۔ مثلا آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیاہ رنگ کیسا ہوتا ہے تو اس کو سفید کے ساتھ جوڑیں گے، سیاہ دھاگے کو سفید کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سفید کیا ہوتا ہے، سیاہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اس آزادی کی نعمت کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں نظر دوڑانی ہوگی کشمیر میں کیا حالات ہیں، ہندوستان میں کیا حالات ہیں، فلسطین میں کیا حالات ہیں، جہاں پہ کفار کا قبضہ ہے، جہاں پہ دین تو دور رہا دنیا بھی محفوظ نہیں، ان کی عزتیں محفوظ نہیں، ایمان محفوظ نہیں، مرضی کے مطابق اپنے گھروں میں آپ عبادت نہیں کر سکتے، عبادت کہیں، مسجدیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو تب ہمیں احساس ہوگا کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آزادی کو ان جگہوں کے ساتھ موازنہ کریں، مقابلہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہم آزادی کا صحیح حق ادا کر رہے ہیں جو ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے۔ کیا اس آزادی کا یہ لچن ہے کہ حکومت سے لے کر میرے تک سب سے نیچے میں ہوں، عوام میں، میرے سے لے کر حکومت تک اور حکومت سے لے کر میرے تک نہ کوئی بازار
ایمانداری کے مطابق اور امانت کے مطابق اور دیانت کے مطابق ہے، نہ کوئی دفتر ایمانداری کے مطابق، دیانت کے مطابق اور حساب کے مطابق ہے، نہ حکمرانی اس انداز سے ہو رہی ہے، نہ ہی رعایا اپنے حکمرانوں کے ساتھ اس رویے پر چل رہی جو ان کا پر فرض ہے۔ ہر ایک کفران نعمت میں تلا ہوا ہے، عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک۔ ہمارے روزانہ کے بیانات، ہمارے ٹی وی کے مناظر نوٹ کریں، ہمارے سیاستدانوں کے، ہمارے کاروباری حضرات کے، یہ ملاوٹ، ڈاپ تول میں کمی، 2 نمبری، 1 نمبری زیادہ مشکل ہے، 2 نمبری زیادہ آسان ہے۔ کیوں؟ 2 نمبری چلانے والے بھی زیادہ ہیں، 2 نمبری لینے والے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہم نے جو آزادی کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی تھی، ہم نے اس پر شکر ادا کرنا تھا۔ اسلام کے مطابق ہمارے گھروں کو ہونا تھا، اسلام کے مطابق ہمارے بازاروں کو ہونا تھا، اسلام کے مطابق ہمارے حکمرانوں کو ہونا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لیے تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ کے احسان کو یاد کرنے کے طور پر آزادی کا شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھا پا رہے، ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں اپنے لچھن صحیح کر لینے چاہیے۔ یہ پارٹی بازی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن، یہ زبان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن، یہ علاقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن، یہ قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن، یہ فرقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن، اور یہ رنگ کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو خطبہ فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود الا بتقوی اللہ، بیان کر کے گئے ہیں۔ 1,20,000 کے قریب صحابہ تھے حجۃ الوداع میں، اور وہی وہاں سے پھر پوری دنیا میں پھیلے، اور ان کو پیغام کیا دیا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ پیغام دیا کہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی مقدس نہیں ہے اس میں۔ ہاں مقدس ہے، قابل احترام ہے، عزت کے قابل ہے، اکرام کے قابل ہے، شان کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے، تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ خود کہتا ہے کہ عزت اس کو دو جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا ڈر کیا بازاروں میں نظر آتا ہے؟ ہمارے دفتروں میں نظر آتا ہے؟ ہم تنخواہ لیتے ہیں، وہ مشہور ہے، بڑی ضرب المثل مشہور ہے کہ ہم تنخواہ لیتے ہیں کام نہ کرنے کی۔ میں بھی ایک ملازم ہوں، ہم تنخواہ لیتے ہیں کام نہ کرنے کی، اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں مشہور ہے، اس لیے مشہور ہے کہ دس از آرڈر آف دی ڈے، یہ چل رہا ہے، یہ رواج ہے، یہ جاری ہو گیا سکہ کہ جناب پیسہ دے کر کام کروانا ورنہ کام نہیں ہوگا۔ اور صاف ظاہر ہے حق والا جو ہے وہ نہیں دیتا کہ میرا تو حق بنتا ہے، وہ دھکے کھاتا رہ جاتا ہے، اور جس کا حق نہیں ہوتا وہ پیسے دیتا اس کا فوراً ہو جاتا۔ یہ ظلم ہے۔ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں تذکرہ جنت کا، کہ اللہ نے ہمیں ترغیب اور ترہیب کے طور پر 2 منظر دکھائے ہیں۔ ایک منظر ہے جنت کا، وہاں پہ اللہ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، وہاں پہ ایسی زندگی ہوگی، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، تمہاری خواہشیں پوری ہوگی، جو مانگو گے وہ ملے گا، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ وہاں پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسان اور ہمیشہ والی زندگی، اور سب سے بڑی کہ اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا، سب سے بڑی نعمت۔ اور دوسری طرف جہنم ہے، جو نافرمان ہے، جو گناہگار ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے وہ ٹھکانہ ہے، اس کی سزاؤں کا بیان ہے۔ اس کی طرف بھی کبھی آئیں گے، اس کا بھی تذکرہ کریں گے، کیونکہ ترغیب اور ترہیب خود اللہ کی شان ہے، اللہ کی سنت ہے۔ قرآن آپ پڑھیں گے نا، جب بھی جنت کا ذکر آئے گا اگلی آیت میں جہنم کا ذکر آ جائے گا، جب بھی جہنم کا ذکر آ جائے گا اگلی آیت میں جنت کا ذکر آ جائے گا، ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ اگر صرف ترغیب دے دو کہ یہ کرو، اتنا ثواب، اتنی نعمتیں، بندہ غافل ہو جاتا ہے۔
صرف اگر ترغیب دے نا کہ جناب 2 نفل پڑھے، ایک جنت میں گھر ہے، اتنی نعمتیں ہیں، یہ ہے وہ، بندہ غافل ہو جائے گا. میں نے بہت کچھ بنا لیا، میں نے اتنی صورتیں پڑھ لی، میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے نفل پڑھ لیے، میں نے بڑا سرمایہ اکٹھا کر لیا، اب مجھے فکر نہیں ہے کوئی. لیکن ساتھ ہی ترغیب، ڈر سنا دیا کہ یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اس عمل کی سزا جہنم ہے. تو ترغیب اور ترہیب ساتھ ساتھ چلتے. آج ہم جنت سے ذکر کا آغاز کر رہے ہیں. تو سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون. اچھا ایک بات بتا دوں، کچھ کہتے ہیں جناب ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں فلاں گلی میں موت چاہیے. خود اللہ ترغیب دے رہا ہے، اللہ شان بیان کر رہا ہے جنت کی، اس سے بے نیاز کون ہو سکتا ہے؟ جنت تو ہماری خواہش ہے، ہماری تمنا ہے، ہمارے نبی کی دعائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگا کرو جنت، جہنم سے پناہ مانگا کرو. تو اللہ جس کا تذکرہ خود فرما رہا ہے، وہاں کے حالات خود بیان کر رہا ہے اللہ تعالی، یہ ایمان والوں کو ترغیب دینے کے لیے، لالچ دینے کے لیے کہ چلو کچھ لالچ کی بنیاد پر ہی کچھ کر لیں، کریں تو صحیح. جیسے آپ بچے سے کام کرواتے ہیں کہ کام ختم کر لو آپ کو یہ انعام دیں گے، آپ پوزیشن حاصل کرو اسکول میں آپ کو موٹر سائیکل ملے گی، آپ کو لیپ ٹاپ لے کر دیں گے، آپ کو موبائل لے کر دیں گے. آج کل موبائل کا بڑا انعام چل رہا ہے، اور کبھی نہیں ماں باپ سوچتے کہ یہ بگاڑنے والا ہے، بنانے والا نہیں ہے، اس نے کبھی کسی کو نہیں بنایا. تو اللہ فرما رہے مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا ایمان والوں سے، پرہیزگاروں سے اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ نمازیں پڑھو، ایمان قائم کرو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، مناہیات سے بچو، شیطان کے رستے سے بچو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، اور تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. وہ جنت کیسی ہے، اس کے حالات، اس کا تذکرہ خود رب کائنات سورہ محمد کی آیت نمبر 15 فرما رہے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون. مثال، حالات، ذکر اس جنت کا، تذکرہ اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ایمان والوں سے. فیہا انہار من ماء. اب 4 نہروں کا ذکر شروع ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پانی پینے کے لیے کبھی کہیں سے لینا پڑتا ہے، کبھی کہیں سے لینا پڑتا ہے، کبھی فلٹر لگوانا پڑتا ہے، کبھی نہر پر جانا پڑتا ہے. تو پانی ہی پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. اور جو صاف پانی ہم سمجھتے پتہ نہیں اس میں بھی کیا کیا ہوتا ہے، اللہ بلا ہوتی ہے. وہ بھی اگر آپ خوردبین لگا کر دیکھیں تو اس میں بھی اللہ کی کیا کچھ ہوگا. ابھی ٹیسٹ کرا کر دیکھیں تو اس میں کیا کیا ملاوٹ ہوگی جس کو ہم صاف سمجھتے ہیں. تو جنت کے پانی کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ پانی زندگی کی اصل ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. اسی لیے سائنسدان چاند پر، مریخ پر، ان ستاروں سیاروں پر پانی تلاش کر رہے ہیں کہ اگر پانی مل گیا اس کا مطلب زندگی ہے وہاں پہ. جب پانی نہیں ملا تو پھر زندگی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہی فضول ہے. تو قرآن میں سائنسدان آج کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی اصل پانی ہے. قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے کہ زندگی کی اصل پانی ہے. لیکن ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں پتا چلے کہ سائنس بعد میں آتی، پہلے اللہ کا دین آتا ہے، اللہ کا فرمان آتا ہے. یہ رب کا کلام ہے، اس میں ہر حقیقت بیان ہوئی ہے اور ہر حق بیان ہوا ہے. تو فرمایا اس میں فیہا انہار من ماء غیر آسن. جنت میں ایک نہر ہے پانی کی جس کا پانی کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا. پانی کھڑا رہے تو وہ اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اس کی بو بھی بدل جاتی ہے، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے. یاد رہے اتفاقاً ذہن میں وہ بات آ گئی کہ ہم غسل کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، وہ پانی جس سے سمیل نہ آئے، وہ پانی جس کا ذائقہ نہ ہو،
اور وہ پانی جس کا رنگ صاف ہو وہ پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ یہ 3 فقہ میں شرطیں ہیں ان کے پانی کے صاف پاک ہونے کے لیے۔ پانی ہے، صاف ہے، اس کا رنگ پانی کی طرح ہے، اس کا ذائقہ پانی کی طرح ہے، اس کی بو پانی کی طرح۔ اگر اس میں کوئی بو آ رہی ہے تو چاہے جتنا بھی ہے اچھا ہے، چاہے رنگ بھی صاف ہے لیکن بو آ رہی ہے تو وہ نہیں صحیح ہے پانی۔ بہرحال یہ ضمنی باتیں ہیں، ان کی طرف جانے کا تو ہمارا موقع مال نہیں ہے۔ تو فرمایا فیہا انہار، جنت میں نہریں ہیں، من ماء غیر آسن، ایسے پانی کے جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگا، جو کبھی رنگ ذائقہ بو نہیں بدلے گا، اس لیے کہ یہ پانی پہاڑوں سے چشمے لے کر آتے ہیں، زمین سے نکلتا ہے، وہ کسی پہاڑ سے چشموں سے نہیں نکلے گا، اللہ کی قدرت سے اللہ نے بنا دیا کہ چلتا رہے، وہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اور ایسے ہی آگے آ رہا ہے، یہ تو پانی کی نہر ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ کیوں نہیں بدلے گا؟ کیونکہ وہ بھیڑ گائے بکریوں کا بھینسوں کا دودھ نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت سے رواں دواں ہے۔ اللہ نے کن فیکون سے اپنے جاری کر دیا وہ دریا۔ یہ 4 بنیادی نہریں ہیں، وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہیں ہے، اور وہ دودھیے کے ہاتھ سے آیا ہوا دودھ نہیں ہے۔ کبھی ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تمہیں جانوروں کے پیٹ سے دودھ نکالتا ہے، اسی چارے سے گوبر بنتا ہے، اسی چارے سے خون بنتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں سے دودھ نکلتا ہے جو نہ اس سے ملتا ہے نہ اس سے ملتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ قرآن ایسے پڑھنا ہے، ایک ایک لفظ کو سوچ کر سمجھ کر، ایک ایک آیت پر بیٹھ جانا ہے، غور کرنا ہے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ یہ 33% نمبر حاصل کرنے کے لیے نئی کتاب آئی ہے اللہ کی، یہ تو کتاب زندگی ہے کہ تم نے زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ کتاب امتحان، کتاب نمبر نہیں ہے، یہ کتاب زندگی ہے کہ مومن کی زندگی اس کتاب کے مطابق ہوگی۔ اس کے اندر بتا دیا یہ کرنا ہے، یہی نہیں کرنا۔ اور اس کتاب زندگی کو لپیٹ 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 کر ہم نے چارپائیوں پر، دالان میں، الماریوں پر، روشن دانوں میں رکھ دیا۔ اس پر ہر 6 ماہ سال بعد اس پر ایک غلاف منت کا چڑھا دیتے ہیں، اور بس یہی قرآن کے حقوق ہیں۔ وہ تو جب قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ کا کلام کھڑا ہوگا تو تب پتہ چلے گا، آنکھیں کھلیں گی، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، میں کیا سمجھتا رہا ہے اس کتاب کو اور یہ کیا ہے۔ کسی کے ساتھ کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے میرا ساتھ دیا تھا، میں اس کے ساتھ ہوں، اور اللہ کا کلام قرآن یہ اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اور جس کے سامنے مدعی بن کر مقابلے میں اللہ کا کلام کھڑا ہوگا، یا اللہ اس نے میرے حقوق برباد کیے، یہ چومنے چاٹنے پر ہی ساری عمر لگا رہا، نہ اس نے پڑھا نہ اس نے سمجھا، اس نے کبھی ذہنت ہی گوارا نہیں کی کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا نجائز ہے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، زندگی کیسی ہونی چاہیے، خوشی کیسی ہونی چاہیے، موت کیسی ہونی چاہیے، کاروبار کیسا ہونا چاہیے۔ کتاب میں سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا۔ فیہا انہار وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دوسری نہر وہاں پہ وہ ہے دودھ کی جس کا کبھی ذائقہ نہیں بدلے گا، جنت میں وہ نہر ہے۔ تیسری وانہار من خمر، اور شراب کی بھی ہے۔ ایک دم سے دماغ آنکھیں کھلیں گی، بھی شراب تو ادھر کوڑے لگتے ہیں، وہاں پہ جنت میں شراب کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ غالب والی تو ہے ہی، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں۔ آخری فکرہ کہوں گا جب بات ختم کریں گے، اس پر آخر میں آؤں گا کہ اللہ نے
सारी नेमतें गिनवाने के बाद खुलासा क्या दिया है? तो अल्लाह ने फरमाया वनहार मिन खामरन, और शराब की नहरें हैं, लज्जतिन लिशारिबीन, जो पीने वाले को लज्जत देंगी। ये दुनिया की शराब है, बो आती है, कड़वी है, नशा करती है, सर दर्द करती है, बंदा अपने आप में नहीं रहता। तो कुरान में अल्लाह ने उसकी तफसील बताई कि ये वो शराब है जिसकी खुशबू भी प्यारी होगी, जिसका जायका भी लज्जत देने वाला होगा, जो पीने वाले को नशा नहीं करेगी, मखमूर कर देगी। वो हमारी सोच से ही मंजर बाला है। जो वहां पे मंजर बनेगा वो हमारी सोच से ही बाला है। और चौथी जगह पे फरमाया वनहार मिन असलिन मुसफ़ा, और साफ सुथरे शहद की नहरें। अब ये 4 नहरों का जिक्र है। उलमा फरमाते हैं कि इनमें हिकमत क्या है 4 चीजों में। पानी का तो जिक्र फरमाया क्योंकि पानी पीने की जरूरत है, पानी तहारत की जरूरत है, पानी जिंदगी की असल है। इसलिए फरमाया कि अगर तुम कहते हो इधर पानी की जरूरत है तो वहां पे तुम्हारे लिए इधर तुम फिल्टर लगाते हो, कशीद करते हो, बॉयल करते हो, 100 तरीके करते हो, वहां पे साफ पानी मिलेगा, तुम्हें साफ सुथरा पानी मिलेगा। याद रहे जन्नत की जितनी नेमतें हैं जिनका तज़किरा होगा या हो रहा है या कभी कर सकेंगे, वो मुफ्त में है। ना पानी का बिल आएगा, ना रोशनी का बिल आएगा, ना गैस का बिल। बिलों से जान छूट गई। किन की? जिन्होंने इधर नमाज पढ़ी है, ज़कात दी है, रोजे रखे हैं, हज किया है, नेकी की है। हुफ़्फ़तिल जन्नत बिल मकारे व हुफ़्फ़तिन नार बिशहवात। हदीस पाक है, बुखारी मुस्लिम में। हदीस में आता है कि जो जन्नत है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया है तकलीफों का। नमाज पढ़नी आसान है, रोजा रखना आसान है, मेहनत करके पैसा कमाना और फिर मुफ्त में किसी को ज़कात दे देनी आसान है, हज करना आसान है, जिहाद करना आसान है। उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया। हदीस पाक में आते लिल जन्नत अबवाब, जन्नत के दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं जन्नत के? 8 दरवाजे हैं। और जहन्नम के कितने हैं? 7 दरवाजे। इसी से अल्लाह की रहमत का अंदाजा हो जाता है कि जन्नत का एक जायद अल्लाह ने रखा है। फरमाया लिल जन्नत अबवाबुन, जन्नत के दरवाजे हैं। वमन कान मिन अहलिस सलात, जो नमाजी होंगे, नमाज कायम करने वाले होंगे, यदखुलु मिन बाबिस सलात, वो बाबुस सलात, जो नमाज का दरवाजा लिखा होगा बाबुस सलात, नमाज का दरवाजा। नमाज अदा करेगा तो दरवाजा खुलेगा, ऐसे खुल जाएगा, कौन जाने देगा? क्वालिफिकेशन ही नहीं है। हम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, एक बंदा आ जाता है, मेरे जैसा आम बंदा आ जाता है, जी मैं डॉक्टर लगना चाहता हूं, उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, MBBS ही नहीं किया, वो कैसे डॉक्टर बन जाएगा? तो क्वालिफिकेशन है। जो बाबू सलात है, नमाज का दरवाजा है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके लिए डिग्री चाहिए, और डिग्री पे लिखा होना चाहिए कि इसने नमाज कायम रखी है। और हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है। बस किसी से पूछें जी हजरत नमाज कितनी नमाजें पढ़ते हैं, वो जी डॉक्टर साहब टाइम नहीं मिलता। ये फिक्रा मुसलमान के मुंह से निकलता है, और सुनने वाला अगर साहिब ईमान है तो शर्म से सर झुका लेता है कि कैसे हमारे ईमान हो गए कि हम जिस काम के लिए आए थे कहते हैं उसके लिए टाइम नहीं है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं जिन्नों और इंसानों को तो पैदा ही इबादत के लिए किया है। वल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर। अल्लाह जिसके लिए चाहे रिज़्क़ कुशादा कर दे, जिसके लिए चाहे तंग कर दे। मेरी आपकी मेहनत डिग्री कोई मानी नहीं रखती। जिसको चाहे दौलत से माला माल कर दे, जिसको चाहे
तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। ऐ अल्लाह, खैर, खजानों के सारे खजाने, सारे खजानों की चाबियां तेरे हाथ में। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान में जितने खजाने हैं सब की कुंजियां उसके पास हैं। अता तो वो फरमाता है, वो कहता है तुम मेरी इबादत करो, रिज़्क मैंने देना है। हम कहते हैं इबादत किसी और से करवा ले, ये हम मेहनत कर लेंगे। ये उल्टा है। तो वहां पे पानी की नहरें हैं, पानी पीने की जरूरत है, तहारत की जरूरत है, जिंदगी की जरूरत है। और फिर फरमाया वहां पे दूध की नहरें हैं। दूध ताकत का जरिया है, ग़िज़ा की जरूरत है। वहां पे शराब की नहरें हैं। हैरान होंगे कि मौलवियों की इतनी बोर जिंदगी होती है, बेलज्जत जिंदगी होती है, और अल्लाह ताला ने लज्जतें सारी की मौलवियों के लिए पैदा है। लज्जतिल लिशारिबीन, अरे वो शराब जो मजा देगी वो तो है ही मेरे और ईमान वालों के लिए अल्लाह ने बनाई है, ये काफिरों के लिए नहीं बनाई है। काफिरों के लिए बदबूदार मशरूब है। ये तो शराब के नाम पर एक लानत है दुनिया में। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शराब पर लानत, बनाने वाले पर लानत, पीने वाले पर लानत, पिलाने वाले पर लानत, बनवाने वाले पर लानत, उठाने वाले पर लानत, उठवाने वाले पर लानत, खरीदने वाले पर लानत, बेचने वाले पर लानत। जिस जिस की निस्बत नाम जुड़ जाएगा शराब के साथ, तो फरमाया हर उस पर लानत, क्योंकि यह है ही लानती। और आजकल कौन सी बस्ती है, मोहल्ला है जहां पे शराब अवेलेबल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो शराब सरूर के लिए, जन्नत में सरूर और मजे का सामान अल्लाह ने कर रखा ईमान वालों के लिए। हत्ता के वो कभी इंशाअल्लाह अगले जुमे मौका मिला तो करेंगे, जन्नत की हुरें जो नगमा गुनगुनाती, मौलाना तारक जमील भी सुनाया करते थे। हदीस में आया वो नगमा क्या गुनगुनाएंगी, कभी वो भी आपको सुनाऊंगा। वहां पे मुतरन्नम आवाजें होंगी। ये दुनिया की मुतरन्नम आवाजों की सारी मजलिस जहन्नम वाली है, जबकि जन्नत की मुतरन्नम आवाजें वो तो गा रही हैं, हूरें गीत गा रही हैं। तो फरमाया शराब की नहरें इसलिए ताकि लज्जत और सरूर का समा भी हो, बोर जिंदगी नहीं है जन्नत की। और चौथी नहर है आसाल मुसफ़ा, शहद की। शहद के बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि इसमें क्या है, शिफा है। शहद वो जो दुनियावी बीमारियों की शफा है, वहां पे नेमत के तौर पर जन्नत में होगा। तो फरमाया, हदीस में आता है कि ये चारों नहरें, पानी, साफ पानी की नहर, दूध की नहर, शराब की नहर और शहद की नहर, ये चारों नहरें जन्नतुल फिरदौस से फूटती हैं। इनका आगाज जन्नतुल फिरदौस से होता है, फिर आगे ब्रांचेस निकलती, डिस्ट्रीब्यूटरी छोटी छोटी ब्रांचें। हर जन्नती के पास चारों ब्रांचें अवेलेबल होंगी। चाहे बाला खाने में होगा तो चारों ब्रांचें उधर पहुंच जाएंगी, उसको उतर कर नहीं कुछ लेना पड़ेगा, वो ख्वाहिश करेगा और वो चीज ऊपर उसके बाला खाने चबारे में पहुंच जाएगी। उस जन्नत के लिए अल्लाह कहता है कि अपने ईमान को सही करो, अपने अमल को सही करो, अपने कारोबार को सही करो, अपने अखलाक को सही करो। और जन्नतुल फिरदौस के बारे में हदीस पाक में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का जो दरमियानी हिस्सा है वो जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है वो जन्नतुल फिरदौस है। इसके ऊपर अल्लाह का अरश है, ये अरश के नीचे है ये जन्नतुल फिरदौस है। फरमाया आपने रब से जब भी सवाल करो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। पढ़ें, कुरान पाक में पढ़ें, हदीस में पढ़ें कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें बना रखी हैं मेरे और आपके लिए। तो फरमाया वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात, 4 नहरों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि जन्नतियों के लिए वहां पे हर तरह के मेवे होंगे।
फल लेने जाएं आपका अव्वल दोम सोम कैटेगरी होती है ना, दर्जा बंदी होती है। अव्वल कभी देखा पाकिस्तान में? हमें तो ना आम अव्वल दर्जे का देखना नसीब होता है, ना माल्टा देखना नसीब होता है। अव्वल दर्जे वाला कोई दूसरे मुल्कों वाले खाते हैं, हमारे तो हिस्से में नहीं आता, वो बाहर चला जाता है। जो अच्छी क्वालिटी की चीज बनती है या उगती है वो हमारे हिस्से में कहां, वो तो चली जाती बाहर। अच्छे सेहतमंद तंदुरुस्त जानवर एक्सपोर्ट हो जाते हैं, और जो बीमार होते हैं उन पर डॉक्टर की मोहर लगकर हमारे यहां, मेरे और आपके लिए बाजार में आ जाते हैं। और मोहर लगाने वाले भी मुसलमान, बेचने वाले भी मुसलमान, खाने वाले भी मुसलमान। इसीलिए मैंने पिछले से पिछले जुमे अर्ज किया था कि वो एक सोशल मीडिया पर फिगर आता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हज उमरा करने वाले पहले नंबर पर पाकिस्तानी, और ईमानदारी में आखिरी नंबर पर। यानी हज उमरा में भी पहला नंबर, बेईमानी में भी पहला नंबर। शर्म वाली बात है। ये किसकी बात हो रही है? ये मेरी हो रही है, आपकी नहीं हो रही, मेरी है। मुझे कहा जा रहा है कि तू हज उमरे में भी पहले नंबर पर है, लेकिन आपने करैक्टर और अखलाक के लिहाज से बेईमानी में भी पहले नंबर पर। मुझे कहा जा रहा है, आपको नहीं कहा जा रहा। अगर आपको कहा जाता तो आपकी दुकानों में यह होता जो हो रहा है। अगर आपको कहा जा रहा है तो आपके दफ्तरों में यह होता जो हो रहा है। अगर आपको कहा जा रहा है तो आपके घरों में यह माहौल होता जो बन रहा है। मुझे कहा जा रहा है क्योंकि मैं कुरान पढ़ता हूं तो मेरे से अल्लाह कलाम करता है। वो मैंने आपको, आखिरी बात आज की, वो मैंने आपको एक बात बताई थी कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल को वालिद ने कहा था, शेख नूर मोहम्मद ने, कि इकबाल किसी दिन मैं तुझे बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं। किसी दिन मैं तुझे बताऊंगा कुरान कैसे पढ़ते। कहते एक दिन उन्होंने कहा कि इकबाल आ, मैं तुझे बताता हूं कुरान कैसे पढ़ते हैं। कहते मेरे पास आ गए मेरे वालिद साहब और कहने लगे कि कुरान जब पढ़ना है तो ये सोच कर पढ़ के ये मेरी तरफ नाजल हुआ है, सिर्फ मेरे लिए। जबकि हमारा हमेशा में ये रहा है, मिंबरों में राब से भी, लोगों तुम्हें अल्लाह ये कह रहा है, नहीं तुम्हें नहीं, मुझे ये कह रहा है। ये मेरी किताब जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी संवारने के लिए किताब नाजिल हुई है, दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन हमारा अलमिया, हम कहते हैं तुम्हारे लिए ये किताब नाजिल हुई है, वो कहते हैं तेरे लिए ये किताब नाजिल हुई है। और तेरे में हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारे अखलाक तबाह हो गए, हम कुछ करने के काबिल ना रहे। ना हमारे बाजार में इस्लाम की झलक नजर आती है, ना हमारे किरदार में इस्लाम की झलक नजर आती है, और ना ही हमारे हुक्मरानी में, सियासत में, रियासत में कहीं इस्लाम नजर नहीं आता। क्योंकि इस्लाम प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी क्या है? दुनिया। दुनिया हासिल करनी भाई होकर करो, कि जायज नजायज जैसे भी हो माल कमा लो। क्यों? कि दुनिया में माल वाले की इज्जत है, ईमान वाले की इज्जत नहीं है। और ये कौन करता? मैं और आप करते हैं। मेरे और आपके नबी ने फरमाया कि औरत से शादी की जाती है उसके माल की वजह से, जमाल की वजह से, खानदान की वजह से। ऐ साहबियों, तुम दीन वाली को पसंद करना, तीनों छोड़ दो। मुझे और आपको पता नहीं कि मेरे और आपके नबी ने क्या फरमाया। हम रिश्ता देखते हैं तो क्या देखते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब भी तुम्हें ऐसे शख्स मर्द का रिश्ता आए जिसके अखलाक अच्छे हों और जिसका दीन अच्छा हो, फौरन शादी कर देना। कभी हमने देखा? हम तो देखते, घर देख लो, इसका ओहदा देख लो, माली हैसियत देख लो, इसकी नौकरी देख लो। दुनिया में जैसे जैसे डूबते गए ऐसे ऐसे इज्जत से मावरा होते गए। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। आज जुमा है और दर्स कुरान मगरिब को मैं हाजिर नहीं हो सकूंगा, आज की माफ़ी चाहता हूँ मसरूफियत की वजह से। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।